محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، چوتھی مجلس حسین علیہ السلام بعنوان درس کربلا آج پیش کی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اہل بیت و انصار کی شہادت سے دنیا اسلام میں یہ انقلاب رونما ہوا کہ یزید طرز کا ظالم جابر حکمران ہمیشہ کے لیے شکست فاش کھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کی محنت بچائی، تمام انبیاء کی محنت، تمام انبیاء کی تبلیغ، تمام انبیاء کی خدمات اکارت ہو جاتی اگر سید الشہداء اپنے خون کا نذرانہ پیش نہ فرماتے۔ امام حسین علیہ السلام کو حسباً نسباً اللہ کی ذات نے ان فضائل و کمالات سے نوازا تھا جو کسی اور کو نصیب نہ تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد طفولیت میں جب اپنے نواسے سے پوچھا، جب حسین عہد طفولیت میں تھے، کہ حسین یہ بتائیے میں افضل یا آپ افضل؟ یہ سوال ہم نہیں کر سکتے، ہم کریں تو مجرم ہوتے ہیں، مگر پاسدار شریعت کرے تو یہ عین شریعت بنتی۔ حسین ابن علی نے کہا، نانا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو ایسا نانا ملا ہے جیسا مجھے ملا ہے؟ گویا امام حسین علیہ السلام کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں، امام حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، امام حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں، دادی جیسی کسی کی دادی نہیں، بابا جیسا کسی کا باپ نہیں، اماں جیسی کسی کی ماں نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو شب جمعہ تھی، لیلۃ الخمیس، لیلۃ الجمعہ، عشیۃ الخمیس۔ اللہ کی ذات نے اوحا الی مالک النیران ان اخمد النیران،
اللہ نے وحی کی دروغہ جہنم کو کہ اے دروغہ جہنم، کیونکہ حسین پیدا ہوئے ہیں لہذا جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ یہ اعزاز امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی سے درس کربلا یہ ملتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے آگ بجھ سکتی ہے جہنم کی، تو شہید اعظم کے ذکر، مجلس و نوحہ، ماتم و سینہ زنی کرنے والوں کے لیے آتش جہنم کیسے نہیں بجھ سکتی؟ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے باپ ان دونوں سے افضل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ولادت حسین علیہ السلام کی شب میں وحی کی خازن الجنان کی طرف کہ ان زخرف الجنان، کہ جنت کو نئے سرے سے ڈیکوریٹ کر دو، لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا، اس لیے کہ حسین دنیا میں آ گئے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَى الْحُورِ الْعِينِ أَن تَزَيَّنَن وَتَزَاوَرَن، حوروں کو وحی کی کہ تم بن ٹھن کے جاؤ حسین کی زیارت کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَى الْمَلَائِكَةِ قُومُوا صُفُوفًا، فرشتوں کو وحی کی صف بستہ ہو کر جاؤ، علی خیول ملجمہ مسرجہ، گھوڑوں پہ سوار ہو کے جانا اور پیغمبر کو جا کے مبارکباد دینا۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ جبریل، جبریل کو بھی وحی کی ان انزل علی نبینا محمد، پیغمبر پہ نازل ہو جائیں اور پیغمبر کو جا کے میری طرف سے مبارکباد پیش کریں، اور پوری شہادت کی داستان اللہ کی ذات نے بذریعہ جبریل حضور تک پہنچا دی۔ امام حسین علیہ السلام کے اعزاز میں کیا یہ کم ہے کہ نانا کی پشت پہ سوار ہو جائیں حالت نماز میں، حالت سجدہ میں، تو نانا 70 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو بإذن رب بڑھا دیں مگر حسین کا دل نہ توڑے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مولا حسین کی کہ شریعت میں اللہ کی طرف سے تسبیح ایڈ ہو رہی ہے، حسین کی ناز برداری میں فرق نہیں آ رہا۔ پھر عید کا دن ہو اور حسن و حسین حضور سے کہہ دیں کہ نانا ہمارے کپڑے کہاں ہیں، پھر ماں سے کہیں اور اماں کے منہ سے نکل جائے کہ عند الخیاط، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے، تو اللہ جبریل کو درزی بنا کے بھیج دے کہ جاؤ جبریل، میری کنیز کے منہ سے نکل گیا ہے، خیاط کے پاس ہیں، تو یہ صدیقہ ہے، تم درزی بن کے، خیاط بن کے حسن و حسین کی پوشاک جنت سے لے جاؤ۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پوشاک واپس لی جاتی ہے جب وہ جنت کو چھوڑتے ہیں، اور حسن و حسین کے لیے پوشاک جنت سے بھیجی جاتی ہے۔ وارث جنت اور مالک جنت میں یہی فرق سمجھا جا سکتا ہے۔
اگر مسجد نبوی جا رہے ہوں نبی اور اپنی زلفیں حسن و حسین کے ہاتھ میں دے دیں تو شہزادے جدھر چاہیں زمام رسالت کو موڑ دیں. پھر اگر شہزادے یہ کہیں، حسین ابن علی یہ کہیں کہ نانا دوسروں کی سواریاں بولتی ہیں، تو حضور بولیں اور کہیں العف العف، اور جبریل آ کر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول تیسری مرتبہ العف نہ کہنا ورنہ جہنم کی آگ گلزار ہو جائے گی. حضور خود 300 مرتبہ عف کہتے رہے تو جہنم کی آگ گلزار نہیں ہوتی، اور حسین سوار ہو جائیں اور 3 مرتبہ کہہ دیں تو جہنم کی آگ گلزار ہو جاتی. محترم ناظرین و ناظرات، سرکار سید الشہداء ابو الاحرار سرور کاروان حریت نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں جو کوئی نہیں کر سکا. مثلا اس راہب کو بیٹے دلوائے کہ جس کی قسمت میں اللہ نے بیٹے لکھے نہ تھے. امام حسین سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا کہا اللہ موڑتا نہیں ہے. لہذا ایام محرم میں دل کھول کے امام حسین علیہ السلام کے راستے میں خرچ کیجئے، بے دریغ خرچ کیجئے. امام حسین کے صدقے میں اللہ سے لامحدود مانگیے، انشاءاللہ خدا عطا فرمائے گا. امام حسین علیہ السلام کو آغوش رسالت ملی، آغوش علی و بطول ملی، پروردہ رسالت و امامت و عصمت. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی کربلا سے درس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا تن من دھن ہی نہیں اپنے پیاروں کی قربانی بھی دی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے. تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک راہ خدا میں وہ نہ دے دو جو تمہاری محبوب شے ہو. بہت محبوب تھے بیٹے حسین کو، وہ عطا کیے، راہ خدا میں دے دیے. بہت محبوب تھے بھانجے بھتیجے، بھائی، کزنز، اصحاب، سب راہ خدا میں دے دی. حسین ابن علی منزلوں پہ منزلیں طے کر کے کربلا پہنچے تو کربلا میں سرکار امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت میں اس ایمرجنسی میں بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا. یاد رکھیے سرکار سید الشہداء نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، یا بنی الکرام، اے شریف زادو، هذه الجنت التی فتحت ابوابها، یہ ہے جنت جس کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے. قرآن کہتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت وہ ہے متقیوں کے لیے. اور حسین ابن علی کہتے ہیں جنت یہ ہے
یہ ہے کربلا کا درس کہ جو قرآن کی نظر میں وہ تھی، اسے کربلا نے فاصلے سمیٹ کے یہ کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں دنیا والوں کو جنت میں جانا پڑتا ہے، کربلا میں جنت خود چل کے آئی تھی۔ تبھی تو امام حسین علیہ السلام تفاخر کی منزل میں یہ فرماتے تھے کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے جیسے اصحاب مجھے دیے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ یہ حق ہے۔ امام حسین کے اصحاب اس درجے پہ فائز تھے کہ جس درجے پہ کسی کے اصحاب فائز نہیں ہوئے۔ حق الیقین کی وہ منزل تھی کہ 30,000 کا لشکر مٹھی بھر جماعت کو گھیرے ہوئے تھا، اور ان کا استقلال یہ تھا کہ کہتے تھے اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی مارا جائے پھر زندہ کیا جائے اور ہمارے مردہ اجساد کو جلا دیا جائے عشق حسین میں، راکھ پہاڑوں پر بکھیر دی جائے، اور پھر بھی اگر کیپیبلٹی اللہ عطا کرے تو ذرہ ذرہ ہمارے بدن کی راکھ کا بھی امام حسین علیہ السلام سے وفا کرے گا۔ یہ استعارہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کس قدر انصار الحسین کو حسین ابن علی سے پیار تھا، محبت تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، امام حسین کے انصار میں مسلم ابن اوسجہ کوفہ کے قبیلے کے سربراہ، حبیب ابن مظاہر اسدی کوفی ہیں، سربراہ ہیں بہت بڑے قبیلہ عرب کے، زہیر کین صحابی رسول ہے، دیر سے مشرف ہوئے ہیں کشتی حسین پر۔ ان الحسین سفینۃ النجاہ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ امام حسین مصباح ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ سعید شب عاشور میں آ کر کاروان حسینی سے ملے، اور لشکر یزید کو چھوڑ کر صبح عاشور میں آ کر ملے۔ وہب کلبی کرسچن ہے، عاشور کے دن کنورٹ ہونے والوں میں شامل ہے۔ اللہ کی ذات نے کیا درجہ دیا ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو کہ ابو ثمامہ سیداوی وقت آخر نماز کا خیال رکھتے ہیں تو فرزند رسول ارشاد فرماتے ہیں جعلک اللہ من المصلین، ذکرت الصلاۃ، تو نے اس وقت نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے بروز محشر نمازیوں میں سے شمار کرے۔ مسلم ابن اوسجہ اسدی کی جب جان نکل رہی تھی تو حبیب ابن مظاہر سرہانے کھڑے تھے۔ حبیب نے کہا کوئی وصیت ہو، تو سامنے کھڑے تھے امام حسین علیہ السلام، کہتے ہیں کہ اوسی کا بحاظ الغریب، اوسی کا بحاظ المظلوم، اس غریب کا خیال رکھنا، اس مظلوم کا خیال رکھنا۔ حبیب ابن مظاہر آخری نماز کے وقت تیر اپنے بدن پہ برداشت کر رہے ہیں تاکہ حسین ابن علی نماز پڑھا سکے۔ کیا کہنا عظمت کا،
ادھر نماز تمام ہوتی ہے، ادھر صحابی تمام ہوتا. حبیب ابن مظاہر وہ ہیں جن کو مرد فقیر کہہ کے حسین ابن علی نے ٹائٹل دیا تھا اور خط لکھ کے منگوایا تھا، اور لکھا تھا کہ اے حبیب انت تعلم بقرابتنا برسول اللہ. عرب جب بہت مجبور ہو جائے تو پھر اپنے رشتہ داریوں کا تذکرہ کرتا ہے. گویا حسین ابن علی بہت مجبور ہو گئے تھے، بہت غریب ہو گئے تھے، اس لیے لکھتے ہیں کہ تمہیں ہماری قرابت کا تو علم ہے رسول سے. ہم نرغ آدھا میں گر گئے ہیں، تم ہماری مدد کو پہنچو. حبیب کوفہ سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے. جب حبیب کے آنے میں ذرا سی تاخیر ہوئی، گھوڑا دے کر غلام کو پہلے بھیج دیا تھا، تو جب قریب پہنچے اپنی سواری کے تو کیا سنتے ہیں کہ غلام کہہ رہا تھا گھوڑے سے، اے میرے آقا حبیب کا گھوڑا، اگر میرے آقا نے آنے میں دیر کر دی تو تم مجھے کربلا لے چلنا تاکہ میں نواس رسول کی مدد استعانت کا شرف حاصل کر سکوں. پھر جب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں، تو کیا کہنا معرفت کا. کہا حبیب جب دنیا تھی تو مجھے ساتھ رکھا، اور جب آخرت سنورنے جا رہی ہے تو مجھے آزاد کر رہے ہیں. ابو ذر کے غلام جون ہیں، انہوں نے بھی جوہر دکھائے، اور جو رجز پڑے ہیں اصحاب الحسین نے، وہ رجز خود درس کربلا ہے. ان جنگ کے رجز میں ایک طرف اخلاص ہے، پیوریفیکیشن ہے، لائلٹی ہے، وفا ہے، اور دوسری طرف خاندان رسول سے عقیدت و احترام ہے. جیسے حضرت زہیر کین کہتے ہیں انا زہیر انا ابن قین انا ادافع عن مولا الحسین. بجلی نے کہا تھا انا الجملی انا البجلی انا علی دین علی. جتنے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے میدان جنگ میں لڑنے گئے، کسی نے معذرت نہیں کی، کسی نے پناہ نہیں لی، کسی نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کسی نے دشمن سے بریک نہیں مانگی، کسی نے حسین ابن علی کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ شب عاشور میں جب کسی نے سیدہ زینب علیہ السلام کو آ کر خبر دے دی کہ آپ کے بھائی نے چراغ گل کروا دیا ہے، تو لگتا ہے کہ کچھ اصحاب چھوڑ کر آپ کے بھائی کو چلے جائیں گے. تو بی بی پریشان حال تھی کہ اسی دوران میں اصحاب نے پیغام بھجوائے، رسول زادی ہم آپ کے خاندان سے وفا میں کوئی کمی نہیں کریں گے. شب عاشور میں جب حسین ابن علی مقتل کی طرف چلے تھے تو ایک صحابی بھی پیچھے ہو لیا. وہ صحابی یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے مقتل میں ایسے گفتگو کی کہ جیسے ماں سے مل رہے ہوں. میں نے پوچھا کہ یہ کون تھی جن سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ تو کہا میری ماں میرا مقتل صاف کرنے آئی تھی. آپ نے دیکھا اصحاب حسین نے شب عاشور میں مقتل میں جاتے ہوئے حسین ابن علی کی پروٹیکشن کی، حفاظت کی. اصحاب رسول کی
وفا، اصحاب علی کی وفا، اصحاب حسن کی وفا، اور پھر اصحاب الحسین کی وفا. یہ 4 الگ الگ چیپٹر ہیں جن میں سر فہرست اصحاب حسین کی وفا ہے. وہاب قلبی جو دیر میں آئے، کنورٹ ہوئے، کرسچن تھے، یہ جوان نوبیاتا دولہا تھا، یہ بھی شہید راہ خدا ہوا، اور اس کی والدہ گرامی بھی ام وہب بھی زوجہ عبداللہ وہابی شہید ہے راہ خدا ہے، شہید کربلا ہے. کربلا کے شہیدوں میں صرف ایک ہی بیوی شہید ہوئی ہے شامل ہیں، اور وہ ام وہب ہے، زوجہ عبداللہ. محترم ناظرین و ناظرات، جب وہاب قلبی کا سر کاٹ کر قاتل نے ماں کی طرف پھینکا تو کیا استقلال ہے اس شہید راہ خدا کا. وہاب کی ماں کہتی ہے ہم صدقہ واپس نہیں لیتے. سبحان اللہ. سلام ہو تم پر اے اصحاب حسین کہ تم نے وفا کی وہ داستان رقم کی کہ تم التائبون العابدون الحامدون السائحون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ کے مصداق کہلائے. اولیاء اللہ بنے، انصار رسول بنے، انصار علی، انصار حسن، انصار فاطمہ قرار پائے. تم نے کس جگہ اپنے آپ کو پہنچایا کہ امام محمد باقر و امام زین العابدین و امام جعفر صادق جیسی ہستیاں تمہیں یہ کہیں بے ابی انتم و امی طبتم فطابت الارض التی فیہا دفنتم، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے، وہ زمین بھی پاک ہے جس میں تم دفن ہوئے. ناظرین و ناظرات، درس کربلا اصحاب حسین کی وفا سے حاصل کیجیے. صبح عاشور میں اذان فجر امام حسین علیہ السلام کے آفیشل مؤذن نے نہیں کہی بلکہ علی اکبر نے کہی. شب عاشور میں جو خطبے ہیں امام حسین کے اصحاب کے لیے اور اصحاب کا جو اظہار وفا ہے وہ درس کربلا. کربلا نے ہمیں یہ سکھایا کہ محدود تعداد کیوں نہ ہو، اگر معصوم امام کی اتباع کرنے والے ہیں تو وہ ہزاروں لاکھوں پر غالب آ سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ حر سب سے آخر میں متصل ہوئے اور امام حسین نے سب سے پہلے ان کو بھیجا. حر جب گئے تو حر کے سر میں گرز لگا، حر شہید ہوئے. قبل از شہادت حر بکیر کی شہادت، بکیر بیٹے ہیں حر کے، یہ وہی ہیں جو راوی ہیں کہ میں صبح عاشور سے ذرا پہلے سادات کے خیموں سے پلٹا تو میرے بابا نے پوچھا کون ہو؟ کہا بکیر ہوں. کہاں گئے تھے؟ سادات کے خیموں کی طرف. کہا بابا میں نے آپ سے روکا نہ تھا، آپ کو روکا نہ تھا کہ حسین کو گھیر کر ویرانے میں نہ لے آئے. میں ابھی بچوں کی آوازیں سن کے آ رہا ہوں، کوئی کہتا تھا ماموں پانی، کوئی بچہ کہتا ہے چچا پانی، بابا پانی، اماں پانی، پھوپھی پانی. اس جملے نے حر کو تیار کیا. حر نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور حسین ابن علی کی خدمت میں آئے، آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور ہاتھوں کو بھی یوں باندھ دیا جیسے کوئی اریسٹ ہو کر
آ رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے اپنے دستہائے مبارک سے ہاتھ کھولے، ویلکم کہا۔ جب حسین ابن علی کے قریب پہنچے تو حر نے کہا اخطأت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کریم ابن کریم نے کہا ہم نے معاف کر دیا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر کے سر کو جدا نہیں کیا گیا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے عراق کی حکومت سے اجازت لے کر شاہ ایران نے باقاعدہ قبر کھولی تھی۔ جب قبر کھولی تو سر حر کا بندھا ہوا تھا رومال فاطمہ سے۔ رومال کھولا تو فوارہ خون کا جاری ہوا۔ ایک تار رومال کی لے لی اور اپنے کفن میں رکھوائی تھی۔ ساری زندگی خود کو خطوی کہتے تھے، خطا والا شاہ اسماعیل۔ حسین ابن علی کے اصرار پر کہ آپ بعد میں جائیے، حر نے اصرار کیا کہ مجھے پہلے جانا ہے۔ حسین ابن علی نے ایک سرد آہ بھری۔ حر نے پوچھا کہ مولا سرد آہ کیوں بھری؟ کہا حر جب تم ہمارے دشمن بن کے آئے تھے تو ہم نے تمہارے سارے لشکر کو پانی پلایا تھا، اور آج جب تم ہمارے دوست بن کے آئے ہو تو ہمارے پاس ایک جام آب بھی نہیں۔ حر کے بیٹے گئے، بکیر لڑے، جب گر گئے تو حسین ابن علی سے اجازت مانگی حر نے کہ مولا مجھے جانے دیجئے۔ مولا نے کہا ہمارے نانا کی شریعت کا حکم ہے کہ جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھا باپ نہ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اکبر کی لاش پر حسین پہنچے تو اتنی مجبوری ہو گئی تھی کہ اب کوئی اور باقی نہ رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔